یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ اچھے ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اچھے ہوں. ولا نساء من نساء، اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرے، تیاری کرے. والعاجز، اور بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ، جو نفس کی اتباع کرے، جو دل میں آتا ہے خواہش نفس ہے اس کے اتباع. وتمنى علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے. اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. مثال بھئی ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، یا ہماری زمین زیادہ ہے، یا ہماری تعلیم زیادہ ہے، یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں، یا ہم زیادہ خوبصورت ہیں، یا لوگوں میں ہماری زیادہ عزت ہے. کسی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھے. اور جو فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے میرا اعلیٰ خاندان ہے، میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں بڑا یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا جو ہے جوتا اچھا ہو اور میرا کپڑا اچھا ہو، تو یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، یہ منع نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ باطر الحق و غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. ان کو کہو نا بھی یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھی دوسرے کا حق واپس کرنا چاہیے، کہتے ٹھیک ہے اللہ کا حکم، میری مرضی. ہماری یہ قوم ہے، ہماری ضد ہوتی ہے، وہ مشہور ہوتی ہے. بھی جب قرآن آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو ہم اپنی ضد، اپنی قوم، اپنا یہ سب چھوڑ دینا چاہیے. جو اللہ کی بات آ گئی بس ختم. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ہم اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ جو ہے نا دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے. اور جو اپنی نظر میں بلند ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. تو اچھا بندہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، اور جو اپنے آپ کو کہے کہ بھئی میں گناہگار ہوں، میں برا آدمی ہوں، اللہ بس مجھے ہدایت دے دے، میں اجا کر دے. تو یہ عاجزی ہے. تو یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں. سید کہتے ہیں سردار. ولا فخر، یہ فخر نہیں ہے. سمجھیے نا کیا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے.
یہ میرا کوئی ذاتی نہیں کہ میں فخر کروں. اور آپ بتاؤ ہمارے پاس جو کچھ ہے کوئی اپنا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اگر عزت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ ذاتی تو کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں. ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کہتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ کی، اللہ نے دی ہے تمہیں. تو اصل کے اندر ہم سب کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، یہ پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والا برابر ہو گیا؟ بھئی خالق سبحان اللہ بنانے والا ہے، اور جتنی ہے مخلوق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مخلوق ہے، اگر کوئی ولی ہے تو مخلوق ہے، کوئی نبی ہے تو مخلوق ہے، کوئی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو مخلوق اور خالق کا کیا ہے بھئی؟ فرق ہے. اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ جو تخلیق کرتا ہے اور جو تخلیق نہیں کرتا، جو پیدا کرتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، وہ اس جیسے ہے. اس کا شان سبحان اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سارے کھانے والے ہیں، کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کھاتا بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہوا یطعم ولا یطعم، کہ اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اللہ سب کو نیند دیتا ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. اوروں کو کہتا ہے آرام کرو اور خود جاگتے رہتا ہے. سبحان اللہ، کہ شاید کوئی رات کو اٹھے اور کہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما. اب دیکھو دن کو ہم کہتے ہیں کہ اللہم اے اللہ، اور رات کو اللہ کہتا ہے یا عبدی اے میرے بندے. حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ آتے تو میں اس کو عطا کروں. حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اب رات اللہ آوازیں دیتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں. تو یہ رات کو اٹھنا، سحری کے وقت اٹھنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور رمضان میں بڑی آسان ہے. جب روزہ رکھتے ہیں وہی وقت تہجد کا ہوتا ہے. بس روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ رکھنے کے بعد اذانوں سے پہلے تھوڑا موقع مل جائے 2 رکعت تہجد پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6، 8، 10، 12 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر رات کو نہ اٹھتے تو دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے. ہم کہتے رات کو اٹھے نہیں، صبح چھٹی ہے. نہیں، صبح پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کبھی نہ موقع ملے کوئی بات نہیں، اگر کوئی موقع مل جائے تو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کو پڑھ لیتے تھے. کتنے رکعت؟ 12. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لے کوئی بندہ، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اب ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، یہ گھر میں وضو کر کے 10 بجے نماز پڑھ لیں، 10:30، 2 رکعت نماز چاشت، تو ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 4 رکعت پڑھ لے کوئی بندہ چاشت کی نماز، یہ 10:30 بجے، 10 بجے، اللہ بڑے بڑے کام اس کے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. تو میں تو اکثر 4 پڑھ لیا کرتا ہوں جب موقع ملے. کبھی نہیں بھی پڑھتا تو کوئی پیریڈ میرا خالی ہوتا ہے تو میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا چلو بڑے بڑے کام اللہ کر دے گا، چھوٹے موٹے اللہ کی مہربانی ہے، کوئی ہم ایسے تھوڑا بہت بھاگ دوڑ کر لیں گے، تو بڑے بڑے کام تو اللہ ہی کر لے، کیونکہ ہمارے لیے تو مشکل ہے. تو میرے بھائیو دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے. جو نفلیں ہوتی ہیں نا وہ کٹھی نہیں ہوتی، 2 کر کے. اگر 4 بھی پڑھیں تو کتنے پڑھیں گے؟ 2 کر کے. تو 4 رکعت نماز جو پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بڑے بڑے کام کون لے گا اپنے ذمہ؟ اللہ، میں تو مزے ہو گئے. دیکھو تو ہماری مائیں بہنیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بڑا آسان ہے. اور جو ہمارے بھائی ہیں اپنے دکان پر رکھ لے مصلی، اور جناب والا جب ٹائم ہو نماز پڑھ لے، دکان میں بھی برکت ہے جی. اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے کام ہی اللہ کے ذمہ. اب آپ کا کوئی کام افسر ذمہ لے لے، ذمہ دار ذمہ لے لے، کوئی ناظم لے لے، کوئی ممبر لے لے، تو آپ کہتے جی اس نے کہہ دیا وہ تو اس کے ذمہ ہے جی، اس کا تو میں.
آپ بتاؤ جو اللہ ذمہ لے لے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 8 رکعت چاشت پڑھ لے تو اللہ اس کو قانتین میں سے لکھ دے۔ قانت کہتے ہیں فرما بردار کو، فرما بردار۔ اور جو آدمی یعنی کہ 10 رکعت نماز پڑھ لے، 12 رکعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں جو ہے نا محل بنا دیتے۔ میرے بھائی دوستو چلو اور زیادہ نہیں تو 2 ہی پڑھ لے، 4 پڑھ لے، پڑھ سکتے۔ اور اگر ہماری مائیں بہنیں فجر کی نماز پڑھ کر، مقصد ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سورج نکلنے پر 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں اشراق کی نماز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ تھوڑی دیر میں زیادہ کمائی کرنے والے۔ اب جتنے ہمارے دوست ہیں نا یہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھتے نہیں، اور فجر کی نماز پڑھی فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ بھئی کہیں ملاقات کرنے جاؤ تو بیٹھنا پڑتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اگر جاؤ تو پھر آ جاؤ تو پھر ملاقات تو نہیں ہوتی، سمجھ گیا؟ پھر نماز پڑھ کر ذرا بیٹھ جائیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے حال سنانا ہے، اللہ کو اپنی باتیں بتانی ہے، ہم پریشان ہیں۔ اب کہاں جائیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ہماری مصیبتیں دور کرنے والا بھی اللہ، اور شفا دینے والا بھی اللہ، تنگی دور کرنے والا اللہ، برکت ڈالنے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، سب کام اللہ کے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب خزانے ہیں ہی اللہ کے پاس۔ تو اس لیے ہم سارے جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ ارادہ کرو کہ فجر کی نماز پڑھ کر نہ ہم بیٹھیں گے، کیونکہ جب بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ ملے گا۔ جب پابندی کریں گے کوئی بھی کام ہو اس کی ہم پابندی کریں گے نا، پھر فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا اس نے چلا کاٹا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں وہ چلا یہی ہوتا ہے کہ بھی پابندی ہے۔ تو جب ہم پابندی کریں گے تہجد کی، اشراق کی، روزانہ صبح شام 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، رات کو تہجد کی نماز، 5 وقت نماز ہے۔ تو پہلے زمانے میں ہماری مائیں جو ہے نا بچوں کو قرآن کی لوری دیتی تھی، جب بچہ بولتا تھا تو خود قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، سمجھ گئے؟ اب جو ہے گانے بجانے ہیں، جب بچہ بولتا ہے تو اس کی منہ پر گانے ہوتے ہیں یا گالیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے گالیاں ہم سے سنی ہوتی ہیں۔ بچے غور سے دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ سنتے ہیں، یہ وہ بولتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اگر ان کے سامنے ہم اللہ اللہ کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، ان کے سامنے اچھی کام کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، تو جب یہ بولیں گے تو زبان پر ان کے اللہ کا نام ہو۔ تو اس لیے ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان بچوں کو جو ہے نا ان کو کلمہ سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے اس کو کلمہ سکھاؤ۔ اب مجھے نماز میرے دادا نے سکھائی ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ تقریباً مجھے یعنی 40 سال کے قریب تقریباً مجھے نماز پڑھتے ہو گیا ہے۔ میں چھوٹا بچہ تھا پڑھتا تھا، تو اب میری عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ تو مقصد اتنے سال میں نے نماز پڑھی ہے تو سکھائی کس نے تھی؟ دادا نے۔ اب میں اس کو دباتا تھا، وہ بوڑھے آدمی تھے کہتے دباؤ بھائی، اور میں ان کو دباتا اور ساتھ ساتھ مجھے سکھاتے چلو پڑھو سبحانک اللہم، اب وہ یاد ہوگا چلو پڑھو، درود شریف یاد کرا دیا، ساری نماز یاد کرا دیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو کلمہ یاد کرائیں۔ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بچے جب بولنے لگے تو ان کو کیا سکھاؤ؟ کلمہ سکھاؤ، اور جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کر کے پڑھاؤ، اور 10 سال کے بعد بستر علیحدہ کر دو، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، 1 لڑکا 1 لڑکی ایک رضائی میں ایک کمبل میں کٹھے نہ سوئیں۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں اس میں ہماری بہتری ہے، احتیاط ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں اس میں بہت فائدے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے علیحدہ کر دیں، سمجھ گئے نا؟ اب آپ بتاؤ جب 2 لڑکے اکٹھے نہیں سو سکتے تو 2 لڑکیاں
کٹھے نہیں سو سکتی. 10 سال کی عمر کی تو 2 عورتیں ایک رضائی میں کٹھی کیسے سو سکتی ہیں؟ جب 10 سال کی نہیں سو سکتی تو پھر 15-20 سال کی 25 سال کی سو سکتی؟ وہ بھی نہیں سو سکتی. جب 10 سال کے 2 لڑکے ایک کمبل میں رضائی میں کٹھے نہیں سو سکتے تو 2 مرد ایک رضائی میں کیسے کٹھے سو سکتے؟ وہ نہیں سو سکتے. سمجھ گئے نا؟ ہاں. دنیا میں ہمیں بڑی سمجھ ہے تو دین میں بھولے بالے ہو جاتے، کوئی پتہ نہیں. بھی ہم سمجھیں، ذرا غور کریں نا کہ جب بچے نہیں سو سکتے 10 سال کی عمر کے تو پھر بڑے کیسے سو سکتے؟ تو اس لیے جب کبھی ایسا موقع تو احتیاط کرنی چاہیے. چاہے چارپائی ایک ہو، چاہے اب یہ بیٹھک ہے سب نیچے سوئے ہوئے ہیں، سب کے اوپر چادر علیحدہ رہتا ہو، بستر کیا ہو بھائی؟ علیحدہ. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کیونکہ کپڑے کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا، اور عورتیں کپڑے پہنیں گی اور مقصد ہوگا دکھانا. یا ویسے ہی باریک کپڑے پہنے گی عورت کا جسم نظر آئے گا. تو اس لیے عورتوں کو ایسے کپڑے نہیں خریدنے چاہیے. اب جو ہمارے بھائی مرد بیٹھے ہیں ایسا کپڑا ہی نہ لے کہ بھئی جو باریک ہو. سمجھے؟ ایسے مرد بھی زیادہ باریک نہ پڑے، کیونکہ جتنا کپڑا باریک ہوتا جائے گا اتنا ایمان بھی باریک ہوتا جائے گا، اتنا دین بھی باریک ہوتا جائے گا. جتنا سیدھا سادہ ہوگا نا تو موٹے کپڑے ہوں گے، ایمان بھی موٹا ہوگا، اچھا ہوگا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ، اس کو بتاؤ، وہ منیر کو بتایا، منیر جو اس طرح کینچیوں والا ہے نا، چھریاں تیز کرتا ہے، اس کو بتایا. تو اونچی کر، وہ کیا کریں نیچے، ٹھیک ہے. جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ فیشن نہ کیا کریں، کیونکہ جو مسلمان ہیں، جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی، اور جو ہماری بہنیں ہیں یہ بھی فیشن نہیں کرنا. کیونکہ جو فیشن ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، جو سنت ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کرنا چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں مہندی لگائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مہندی لگائیں، جب شادی ہوتی ہے تو عورتیں مرد کو لگا دیتی. حالانکہ عورتوں کو لگانا حضور کا فرمان ہے کہ لگانی چاہیے، اور مرد کو لگانا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر مرد کہے بھی مجھے کیوں لگاتے ہو، میں نہیں لگاتا، بھئی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ ہمت کرے. تو پھر وہ اس کے والد کو لے آتے ہیں، اس کے دادا کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے، اس کا تو کہا مان لو، یہ کام تو عورتوں کا ہے، لیکن اب شادی ہو رہی ہے تو عورتوں والا کام کر لو. یعنی عورتوں کو دوپٹہ پہنوا دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے نکاح ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں پہناتے ہیں کہ نہیں. ایک جگہ میں گیا، وہاں نکاح پر نا دلہا کو دوپٹہ پہنا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں مردوں والا لباس اختیار کریں، کسی کام میں مشابہت اختیار کریں، یا مرد عورتوں والی نقل کریں، اسی طرح لباس چیزیں پہنیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مرد کا جوتا نہ پہنے اور مرد عورت کا نہ پہنے. عورتوں کی مردوں کی آپس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے. عورتوں کے لباس کیسے ہیں، ان کے رنگ کپڑوں کے کیسے ہیں، مرد کا جو ہے سادہ کپڑا ہوتا ہے. تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو فیشن ہے یہ کافروں کی اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. یہ فیشن آ گیا ہے، یہ فیشن آ گیا ہے. ہماری مائیں بہنیں نہیں سمجھتی کہ یہ تو کافروں کی جو ہے چالاکی ہے، یہ ان کی ہم اسلام کے خلاف سازش ہے. یہ سازش، یہ فیشن آ گیا ہے یعنی دین پر عمل نہ کرو. یہ فیشن آ گیا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں اپنے کرتے کی آستینیں جو ہیں نا وہ چھوٹی بنا لیں، بس کندھے سے ذرا آگے ہوں، فیشن آ گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت پردہ کرے. اب جو مرد ہے اس کی آستینیں پوری اور جو عورت ہے تو اس کی چھوٹی. آپ دیکھ لو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے کرتے کی آستینیں پوری نہیں. کیوں؟ کہ فیشن آ گیا.
شکر ہے کہ ناک کاٹنے کا فیشن نہیں آیا، اگر یہ آ جاتا فیشن آ گیا جی کاٹو، بس انہوں نے فیشن پر ہی چلنا ہے، یہ نہیں دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کافروں کی نقل نہ کرو، خالف المشرکین، مشرکین کافروں کی مخالفت کرو، جو کافر کام کرتے ہیں تم کیا کرو، مخالفت۔ اب کافر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے، بھئی کافر جو ہے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں۔ بھئی ہمارا دین تو نہیں کہتا کہ تم گانے بجانے ویڈیو فلمیں یہ گانے، یہ تو اسلام نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو گانے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور آپ نے فرمایا کہ گانے کی آواز پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ تو ہمارے گھر میں تو قرآن کی آواز ہو تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے گھر میں جو ہے اللہ کے ذکر ہو۔ عورت زور سے قرآن نہ پڑھے، گلی میں اس کا قرآن نہ آئے، ایسا زیور نہ پہنے کہ زیور کی آواز مردوں کو نہ آئے، ایسی عورت خوشبو نہ لگائے کہ جو عورتوں کی خوشبو مردوں کو نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایسی خوشبو لگائے جس کی خوشبو دھیمی ہو، رنگ تیز ہو، مرد وہ خوشبو لگائے جس کی خوشبو تیز ہو اور رنگ جو ہے پھیکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بتائی ہے کہ عورتیں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جب وہ گزریں تو مردوں کو خوشبو آئے اور وہ دیکھیں گے کون عورت جا رہی ہے، کیا عطر لگایا ہوا ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اس طرح تیز خوشبو لگا کے مردوں سے گزرتی ہے اور مردوں کو اس کی خوشبو آتی ہے تو یہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ تو اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو آج تک جو ہو گیا اللہ معاف کرے کہ انہوں نے ہاتھ کے ناخن پر مہندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے ناخنوں پر کیا لگائے، مہندی، اور انہوں نے کیا لگا لی، ناخن پالش۔ اب وضو کیا تو وضو نہ ہوا، نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی۔ اگر ہماری ماں بہن نے جو ہے اپنے ہاتھ کے جو ہے ناخن پر کیا لگائی تھی، مہندی، تو اب مہندی جو لگائی تو وہ تو ہے جائز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ کے ناخن پر کیا لگائیں، مہندی۔ لیکن اگر لگا لی ناخن پالش تو اس کے بعد انسان ہے، فوتگی ہوگی، تو اب غسل دینے والی عورتوں نے اس کے ہاتھ کے ناخن سے مہندی جو ہے وہ ناخن پالش نہ اتاری۔ اب جب ناخن پالش نہ اتاری تو اب وہ جو ہے نہ اس کا غسل ہوا اور نہ اس کا جنازہ ہوا۔ تو اس لیے ہماری مائیں بہنیں آئندہ کیا کریں بھائی، احتیاط کریں کہ وہ ناخن پالش نہ لگائیں۔ تو کیا لگائیں، مہندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھ پر بھی کیا لگائیں، مہندی، اور ہاتھ کے ناخن پر بھی کیا لگائیں، مہندی لگائیں۔ تو اس لیے ساری ہماری مائیں بہنیں بھی سب بھائی ہم توبہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو سارے کیا کرو، توبہ کرو۔ کس کی طرف، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ آج تک جو غلطی ہوگی اللہ معاف کرے۔ آئندہ ہم فیشن پر نہیں چلیں گے، آئندہ ہم رسموں پر نہیں چلیں گے، آئندہ ہم رواجوں پر نہیں چلیں گے، آئندہ ہم قرآن کے مطابق چلیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلیں گے۔ کوئی مہینہ آ جائے، کوئی دن آ جائے، کوئی رات آ جائے تو ہم یہ دیکھیں اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دیکھو رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تراویحیں پڑھتے تھے۔ ہم روزے اور تراویحیں ایسے کرتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ بتاؤ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کا مہینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم ایسا نہ کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بھی لوگ جو کر رہے ہیں، تو میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، وہاں ربیع الاول آیا، وہاں محرم آیا ہے، تو مجھے پاکستان بڑا یاد ہے۔
کیونکہ وہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. جو رواج ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، جو دین ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے. اب میں مسجد نبی میں بھی بیٹھا تھا تو اذان اللہ اکبر سے شروع ہو رہی تھی. مکے میں بیٹھا تھا حرم میں بیت اللہ میں تو اذان کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ اللہ اکبر. بنگلہ دیش میں بیٹھا تھا تو اذان کہاں سے؟ اللہ اکبر. اگر نیپال میں بیٹھا تھا کھٹمنڈو جو دارالخلافہ ہے تو وہاں پر اذان میں نے سنی تو اللہ اکبر سے شروع ہو رہی تھی. اگر کرغستان جو روس کے ریاست تھی پہلے تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو اذان اللہ اکبر سے شروع ہو رہی تھی. تو پاکستان بڑا یاد آتا تھا کہ یہاں بڑی رونق ہوتی ہے، اذان سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے. تو یہ رسمیں اور رواج ہر جگہ نہیں ہوتے، دین ہر جگہ ہوتا ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے ہم جو بھی کام کریں دین کو دیکھیں. اب محرم آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ روزہ. کیا رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا. تو 10 محرم کو کیا رکھنا چاہیے بھائی؟ روزہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں کیا کروں گا کہ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9 کا یا 11 کا. سمجھ گئے نا؟ 10 کا تو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. بیمار ہے ذرا. جتنے ہمارے بھائی ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، سارے بھائی ارادہ کرو کہ آئندہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. اب دیکھو کوئی مشکل پیش آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اب کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور دعا کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم حساب کرانے چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حساب کرانے جاتا ہے تو 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور حساب کرانے والے ہمارے رشتہ داروں میں لڑائیاں کرا دیتے ہیں. انہوں نے کہ تمہارے رشتہ دار نے کیا ہے، کوئی کہتے تیری بیوی نے کیا ہے، اب میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہ تیرے ہمسائے نے کیا ہے، حالانکہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو مصیبت آتی ہے ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، اللہ کہتے تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بہت معاف کر دیتا ہے. تو اب مصیبت آئی گناہوں کی وجہ سے اور نام ہم نے کس کا لگا دیا؟ رشتہ دار. انہوں نے رشتہ داروں کی وجہ سے نا یہ سارا. صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں تو اس نے تلوار اٹھائی اور کہنے لگا مَن یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. دیکھو 3 مرات، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ. تو اس لیے جب بھی مصیبت تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ. اب مصیبت میں اللہ کو پکارنا کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کافر آتا ہے تلوار اٹھاتا ہے، کہتے ہیں آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کس کا نام ہے؟ اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، ضرورتوں اور حاجتوں کے اندر کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. کیونکہ جب خود نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، جب ولی اللہ کو پکار رہے ہیں، جب صحابہ کرام، آل رسول، اصحاب رسول سب کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قرآن میں رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ فرما. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو ہمیں بھی کس کو کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. اب ہم اگر کسی اور سے مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اب دیکھو کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہمارے ہمسایوں کو کہے کہ میں ادھر ان کے ہاں آیا ہوا ہوں تو میری روٹی کا، چائے کا کوئی آپ خیال کرنا، تو وہ ناراض ہوں گے، کہیں گے بھئی یہ کیسی بات ہے کہ تم جو ہے ہمارے گھر آئے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو کہ ہمارا خیال کرنا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب آپ بتاؤ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق جو خود محتاج ہے،
مخلوق ساری اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب ہم مسجد میں جا کر بھی غیر اللہ سے مانگیں اور ان کو اللہ کے علاوہ اوروں کو کہیں کہ بھی آپ ہمارا جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی، اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو 4 سجدے ہیں، تو 2 رکعت نماز ہے، تو ہر سجدے میں 40 دفعہ کیا پڑھیں گے؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر سلام پھیریں گے نا، پھر دعا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دعا کرو نا اللہ قبول کر لے گا۔ تو مجھے ایک آدمی نے بتایا میں 1 دفعہ پڑھتا ہوں کام نہیں ہوتا، 2 دفعہ پڑھتا ہوں، آخر 3 دفعہ پڑھتے سے میرا کام اللہ کر دیتا ہے۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے کوئی مشکل پیش آ جائے تو 2 رکعت کیا پڑھیں گے؟ نماز، اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سلام پھیر کر پھر کیا پڑھیں گے؟ الحمد شریف، پھر کیا پڑھیں گے؟ درود شریف، پھر اس کے بعد کیا مانگیں گے؟ دعا، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں گے۔ اب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو مشکل پیش آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہمارے جو گھر دوست ہیں وہ ہسپتال چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سورہ یاسین پڑھو بچہ جلدی پیدا ہو جائے گا۔ اب جو ہے جب یہ مشکل مسئلہ ہو وعلیکم السلام تو سارے گھر والے کیا پڑھیں؟ سورہ یاسین، سارے گھر والے کیا پڑھیں؟ سورہ یاسین، اور خیرات کریں، 50 روپیہ 100 روپیہ مدرسے کو، مسجد کو، مجاہدین کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیوہ کو، جہاں اللہ توفیق دے، جتنے پیسے اللہ توفیق دے خیرات کرنی ہے، اور کرنی اللہ کے نام پر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نام کی خیرات کرتے تھے؟ اللہ کے نام۔ تو اس لیے خیرات وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نام کی ہو، تو اللہ کے نام پر خیرات کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تیرے نام پر خیرات کر رہے ہیں، ہماری یہ مشکل حل کر دے، یہ بیماری دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ تو خیرات کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اب ایک تو جب بچے کی پیدائش ہو تو سارے گھر والے کیا پڑھیں؟ سورہ یاسین، دوسرا کیا پڑھیں؟ صلاۃ الحاجت جو بتائی ہے، اور تیسرا کیا کریں گے؟ خیرات۔ تو آپ کے محلے کے قریبی محلہ ہے، ہمارے دوست رہتے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو میں نے ان کو یہ 3 کام بتائے، تو مجھے ملے کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگے اس دفعہ تو بڑی آسانی ہوگی، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی نہیں پڑا، گھر میں اللہ نے بچہ پیدا کر دیا۔ آپ بتاؤ بکری کا بچہ بغیر آپریشن کے اللہ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ بکری کا بچہ بغیر آپریشن سے کر سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی بغیر آپریشن کے انسان کا بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ بتاؤ کوئی مشکل ہے اس کی؟ تو اس لیے ڈاکٹروں کے پاس اگر جاؤ گے تو وہ کہیں گے آپریشن، کیونکہ فائدہ ہے، اگر ویسے دوائی دیں تو تھوڑی کمائی ہے، انہوں نے تو کمائی دیکھنی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بندے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جب کوئی مشکل آ جائے تو کیا کریں گے؟ خیرات، اور کیا پڑھیں گے؟ نماز، صلاۃ الحاجت، اور کیا پڑھیں گے؟ اور کیا کریں گے؟ سورہ یاسین۔ ہاں، اب مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسئلہ ہو سورہ یاسین اس کے لیے پڑھو گے اللہ وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اب مثال بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ یہ سورت اسی نیت سے پڑھے، اب خطرہ ہے دشمن کا، سورہ یاسین اسی نیت سے پڑھے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔ اب ایک کتاب ہے مسنون دعائیں، اس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی، اب رزق تنگ ہے اس کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے، ہماری مائیں بہنیں پڑھیں اللہ رزق فراخ کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز سے پہلے 100 دفعہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیں گے۔ ایک صحابی نے یہ پڑھا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو دولت سنبھالی نہیں جاتی، اب یہ مسئلہ بن گیا، پہلے دولت آتی نہیں تھی یہ پریشانی تھی، اب زیادہ ہوگی، اب یہ پریشانی ہوگی۔
کیسا وظیفہ ہے. تو وظائف حصول رزق ایک کتاب ہے، دارالمطالعہ سے ملتی ہے چھوٹی، ہم وہ منگوا لیں. اس کے اندر وظیفے لکھے ہوئے ہیں. کس کے بتائے ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ پڑھو اللہ رزق بڑھا دے گا، اللہ تنگی دور کر دے گا. تو کوئی پریشانی آ جائے تو ایک کتاب ہے پریشان انسان کا ہمدرد ساتھی، وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے. اگر دشمن پریشان کر رہے ہیں اور دعا ہے، اگر رزق کی پریشانی ہے پھر اور دعا ہے، اگر قرضے کی پریشانی ہے پھر اور دعا ہے، اگر کوئی بیماری کی پریشانی ہے پھر اور دعا ہے. ہر پریشانی کی دعا لکھی ہوئی ہے اور بتائی ہوئی کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح مسنون دعائیں ہیں وہ گھر میں رکھ لو. کوئی کام ہو نا، کوئی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بتائی ہے. تو ہم ایسے خام خواہ کوئی نجومیوں کے پاس جا رہے، کوئی حساب کرانے جا رہا ہے، تو اس لیے ادھر کوئی بچے گزرتے ہیں تو یہ پاؤں لگ جاتا ہے، یہ خیال کریں. تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں جب شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے وہ رسموں پہ بڑی چلتی ہے، یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، یہ رسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. اور آپ نے فرمایا شادی وہ برکت والی ہوتی ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو، اور شادی دین کے دیکھ کر کرنی چاہیے، دین کے لحاظ سے. تو اب جو ہے ہماری مائیں بہنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی ہو اور اس کو خاوند بلائے تو وہ روٹیاں چھوڑ کے چلی آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شان بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاوند راضی ہو اور اسی حالت میں عورت کی موت آ جائے تو جس عورت سے خاوند راضی ہوگا اللہ اس کو جنت بھیج دے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. اگر مرد دیکھے تو خوش ہو جائے، اور اگر مرد کوئی بات کرے تو عورت مانے، بیوی مانے. اگر خاوند گھر نہیں ہے تو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اب عورت میک اپ کس لیے کرتی ہے؟ لوگوں کے لیے. جب بازار جانا ہوگا تو بناؤ سنگار، جب شادی پر جائے گی ہماری بہن تو بناؤ سنگار کرے گی، جب سفر پر جائے گی رشتہ داروں کے ہاں جائے گی اچھے کپڑے بناؤ سنگار. اور جس کا حق ہے خاوند اس کو دکھانا تھا اپنا بناؤ سنگار، اس گھر میں میلی کچیری رہتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ اپنی زینت کس کو دکھاؤ؟ خاوند کو دکھاؤ. تو اس لیے ہماری مائیں بہنیں اگر کہیں جائیں تو سادگی سے جائیں. اگر بناؤ سنگار کرنا ہے تو کہاں کریں؟ گھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے صحن کی بجائے کمرے میں پڑھے، یعنی گھر میں بھی چھپ کر پڑھے. اب آپ بتاؤ جب گھر میں نماز بھی چھپ کر پڑھے تو بازاروں میں جانا کیسے ہوگا اور میلے پر جانا کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے. اور جتنی دیر عورت خاوند کی اجازت کے بغیر بہر رہتی ہے اتنا دیر اللہ کی لعنت میں رہتی ہے. اب کئی عورتیں گھر بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں ہم خاوند کے ہاں نہیں جاتی. تو کیا فائدہ آیا؟ جب بیٹھ گئی تو نماز بھی قبول نہیں، اور جتنی دیر بیٹھے گی لعنت ہوگی، تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے خاوند کو بھی حکم ہے کہ تو عورت کے ساتھ اچھا سلوک کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خود خاوند کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب اپنے کپڑے لے تو بیوی کے بھی لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اب خاوند کو حکم دیا کہ تم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بیوی کو حکم دیا کہ تو خاوند کی فرما برداری کر. اب میاں بیوی دونوں مل کر اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں، جہنم بھی بنا سکتے ہیں. اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، بچوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت پیدا کریں گے. اب بیوی کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو کہ دیکھو ابو آپ کے پھل فروٹ لائے ہیں، کھلونے لائے ہیں، کپڑے لائے ہیں، آپ نے ابو کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا. ابو آپ کے بڑے اچھے ہیں، دیکھو کیسی اچھی اچھی چیزیں لائیں. اب ابو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ آپ کی امی ہے نا، تو یہ آپ کو اس نے دیکھو روٹی پکا کے کھلائی ہے،
آپ کے کپڑے جو ہیں نا یہ آپ کی امی نے دھوئے ہیں، آپ نے شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ تو اب میاں بیوی دونوں مل کر اپنے بچوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام پیدا کریں تو پھر جو ہے اچھا رہے گا۔ ادھر ایک آدمی مقرر کرو، کوئی بچے گزرتے ہیں یا ایک عورت خیال کرے گھر میں کہ کوئی بچے گزرتے ہیں یا کوئی پاؤں لگتا ہے تو پھر وہ تار ہل جاتی ہے، یا کوئی یہ سپیکر بیمار ہے، لگتا بیمار ہے تو پھر اس کا جو چیز وہ بناتا ہے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں اور باپ دونوں مل کر اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، دینی کریں، بچوں کو نماز کا کہیں اور اچھا ماحول پیدا کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں ہوگی لڑائی تو گھر کی ہو جائے گی تباہی، اگر میاں بیوی کی آپس میں ہوگی محبت تو گھر میں ہوگی اللہ کی رحمت۔ تو اس لیے 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنا دن باقی ہیں زندگی کے، تو ہم لڑائیوں جھگڑوں میں نہ گزار دیں، بلکہ گھر کے اندر پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور بچوں کی تربیت کریں۔ ہم بچوں کو سکھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے بچے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو نہ سمجھاؤ، یہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچپن میں سمجھا رہے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں نیکی سے روکا نہیں کرتی تھی۔ اب اس زمانے میں اگر بچہ داڑھی رکھ لے تو ماں کہتی ہے بیٹا پھر تیرا رشتہ کیسے ہوگا، دیکھو میں نے داڑھی نہیں مڑوائی میرا تو ہو گیا ہے، اور میرے کتنے مرید ہیں، میرے کتنے دوست ہیں جنہوں نے داڑھی جو ہے نہیں مڑوائی، ان کے رشتے ہو گئے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کوئی قرآن حدیث ہے؟ اب ہمارے بھائی نے داڑھی رکھی ہے، اگر ہماری ماں اس کو کہے گی شاباش بیٹا بہت اچھا آپ نے داڑھی رکھی ہے، دیکھو منڈوانا نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا ثواب۔ اگر اس نے رکھی ہے تو اس کو کہے کیوں رکھی ہے، تو تیری شادی کیسے ہوگی، منڈوا دے۔ تو اب یہ جو ہماری ماں کہہ رہی ہے داڑھی منڈوا دے، یہ گناہ کر رہی ہے۔ آپ بتاؤ نیکی سے روکنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھو بیٹا 10 سال سکول گیا ہے، ماں نے نہیں روکا، 4 سال ڈگری کالج گیا ہے نہیں روکا، یونیورسٹی پڑھتا رہا ہے نہیں روکا، اب 3 دن تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے نہ جاؤ۔ بھئی وہ جو جا رہا ہے آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے، آپ کا فرض تھا بچے کو دین سکھانا، آپ نے سکھایا نہیں۔ اب وہ 3 دن 10 دن جا رہا ہے، 40 دن یا زیادہ 4 مہینے، تاکہ وہ دین سیکھ کر آئے گا، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، اگلے جہان آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو دین نہ سکھایا تو اگلے جہان پوچھا جائے گا بھئی تم نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہ پڑھایا، تم نے ان کو نماز کیوں نہ سکھائی، تم نے ان کو دین کی باتیں کیوں نہ سکھائی۔ تو اب اگر بچہ جا رہا ہے تو کیا خیال ہے جانے دینا چاہیے کہ نہیں؟ جانے دینا چاہیے تاکہ وہ دین کو سیکھ کر آئے۔ تو پہلے زمانے میں اگر بچہ کہتا تھا کہ میں کوئی دین کا کام کرتا ہوں تو ماں باپ نہیں روکتے تھے، تو اب روکتے ہیں، کیوں؟ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دین کی سمجھ تھی تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 4 بیٹوں کو کہا کہ کل جنگ کا میدان ہوگا، تم شہید ہو جانا، اگلے جہان میں فخر کروں گی کہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا تم جہاد پر جاؤ گے تو پھر تم مر جاؤ گے تو گھر بچ جائے گا، موت کا وقت مقرر ہے، اسی وقت موت آئے گی، چاہے میدان جنگ ہو یا گھر ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ بھئی وہاں جانے سے جلدی مر جائے گا، نہیں، جو اس کا وقت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر کوئی بیماری ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صبح جو 3 دفعہ مہینے میں شہد کھا لے وہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بارش کا پانی ہو اور کوئی بیمار آدمی ہو اور 7 دن اس کو پلایا جائے، 70 دفعہ سورۃ فاتحہ، 70 دفعہ قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی کل 4 سورتیں 70 دفعہ پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے 7 دن جو پیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے کہ اللہ بیمار کی ہڈیوں سے بیماری نکال دے گا۔
مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے آپ کا بیان سنا، تو جب بارش ہوئی تو میں نے بڑا برتن رکھ دیا صحن میں، تو اس کے اندر آ گیا بارش کا پانی، میں نے بوتل میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا، پھر 70 دفعہ میں نے پڑھا سورت فاتحہ کو، اور 70 دفعہ سورت قل هو اللہ احد، اور 70 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 70 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اور 7 دن میں نے وہ پانی پیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اب شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب کوئی بیماری آ جائے تو پھر ہم جو ہے نا خیرات بھی کریں، اور جو ہے نا اگر شہد بھی صبح صبح کھلا دیں تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیتون کا تیل ہے نا یہ برکت والا ہے، اس کو مالش بھی کی جائے، لگایا بھی جائے اور کھلایا بھی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے دل کی تکلیف ہے تو اجوا کھجوریں کھا، اجوا کھجوریں تو کھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 7 دانے اجوا کھجور کے صبح صبح کھا لے اس دن نہ جادو کا اس پر اثر ہوگا نہ زہر کا اثر ہوگا۔ اور اجوا کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں، اور جو آدمی اس کو پیس لے اور کیپسول بنا لے، تو ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ایک آدمی کو دل کی تکلیف تھی، اب میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ اجوا کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں نا وہ کوٹ کر اس کی باریک کر کے کیپسول بنا کے تم کھاؤ۔ اس نے کہا میں نے کھایا، اللہ نے شفا دے دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کھجوریں کھائی جاتی تھی، بلکہ جانوروں تک کو کھلائی جاتی تھی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو جو ہے غمگین دل کا علاج ہے، غمگین دل کا کیا ہے؟ علاج ہے۔ اور ہم جو گھی کھاتے ہیں اس کے اندر جو ہے کیمیکل اور گیس گزاری جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تیل جم جاتا ہے، پھر یہ اسی طرح انسان کے اندر بھی جم جاتا ہے اور رگوں کے اندر اس طرح جم جاتا ہے، پھر خون کا دباؤ ہو جاتا ہے، یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اگر زیتون کا تیل کھایا جائے یا ویسے کوئی اور تیل کھایا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے بچا دیتا ہے۔ تو زیتون کا تیل کیا ہے بھئی؟ برکت والا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اگر حافظ بنائیں گی تو وہ 10 آدمیوں کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا سمجھو اللہ تعالیٰ کی اس کی بخشش کا اس نے سامان کر لیا، کیونکہ اب حافظ ہو جائے گا بچہ تو کتنے آدمیوں کو لے جائے گا؟ 10 آدمی کو۔ اب شیطان دشمن ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ادھر پڑھا رہے ہو، ادھر نہ پڑھاؤ تاکہ اگلے جہان ان کی بخشش کا ذریعہ نہ ہو۔ شیطان تو دشمن ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے بی اے کرا ہے، ہم نے ایم اے کرا ہے، وہ ادب نہیں کرتے، اتنی تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم تو قرآن حدیث کی ہے، یہ ایم اے بی اے کیا تعلیم ہے؟ تعلیم تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اصل تعلیم کیا ہے بھی؟ وہ ہے۔ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کے اندر تھوڑا سا وہ پڑھاتے ہیں دین کی، باقی ساری کافروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو کہ آئندہ ہم جو کام بھی کریں گے تو کس کے حکم کے مطابق کریں گے؟ اللہ، اور کس کے طریقے کے مطابق کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو عورتیں مل بیٹھتی ہیں نا تو آپس میں باتیں کرتی ہیں، تو ایک عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند جو ہے نا وہ بڑا میرے ساتھ لڑتا ہے، اور وہ جو ہے کہتے ہیں نمک زیادہ ہے، مرچیں تھوڑی ہیں، کھانا ٹھیک نہیں پکا ہوا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے ایک عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا، جب واپس آیا تو میں نے ڈرتے ہوئے کھانا دیا کہ بھئی ناراض ہوگا، لیکن نہ ہوا۔ جب دوسرے دن کھانا دیا نہ ہوا، تیسرے دن کھانا دیا نہ ہوا۔ تو پھر میں نے پوچھا کیا وجہ؟ پہلے تو آپ ناراض ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں گیا تھا اللہ کے راہ میں تبلیغی جماعت میں، تو وہاں جیسا کھانا ملتا تھا ہم کھا لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب جو ہے دیکھو تبلیغی جماعت جانے سے اس کی طبیعت نرم ہو گئی ہے، وہ صحیح ہو گیا۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نمازی بن جائے، ہمارا بھائی نمازی بن جائے، ہمارے والد کا مزاج سخت ہے، تو ہم ان کو جو ہے کہاں بھیجیں؟ اللہ کے راہ میں، ہیں، تاکہ وہ وہاں جائیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، تو ان کو نماز کا بھی شوق ہو جائے گا اور ان کی تربیت اصلاح بھی ہو جائے گی۔ دیکھو ہمارے گھر میں اگر کسی کا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے تو ہم کہتے ہیں بیمار ہے، ہیں؟ اگر کسی کو اگر کھانے کو دل نہ کرے تو ہم کہتے ہیں بیمار ہے، اگر نماز پڑھنے کو دل نہ کرے اس کو ہم بیمار ہی نہیں سمجھتے۔ جو جیسے جس کو کھانے کا دل نہ کرے وہ بیمار ہے، ایسے جس کو نماز پڑھنے کا دل نہ کرے وہ بھی کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو اس کا علاج کرانا چاہیے نا، اس کو اللہ کے راہ میں نکالنا چاہیے۔ تو جو ہماری مائیں بہنیں یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کے راہ میں جائیں گی اور اپنی اولاد کو، بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے خاوند کو اللہ کے راہ میں بھیجیں گی تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو، وہ دین سیکھ کر آئیں، ان کا مزاج اچھا ہو۔ تو محلے میں جو یہ کام کرنے والے ہیں نا، ان کے گھر والوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ تم میرے بیٹے کو ملو اور تم میرے بھائی کو ملو، تم میرے والد کو ملو، میرے خاوند کو ملو، اس کو دعوت دو، اس کو اللہ کے راہ میں لے جاؤ۔ دیکھو فلاں کا بیٹا گیا ٹھیک ہو گیا، فلاں کا بھائی گیا اللہ کے راہ میں ٹھیک ہو گیا، میرا بھی بیٹا جائے ٹھیک ہو جائے، تو یہ ٹھیک ہونے کا راستہ ہے۔ تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں یہ جماعتیں کراتی ہیں، عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے نا صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا ہے کہ یہ نماز اکیلے پڑھا کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکیلے پڑھا کرو، اور یہ عورتیں جماعت کرا لیتی، اور اسی طرح عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں۔ تو ایسے ہم چلے جاتے ہیں، ہماری بہنیں بھی چلی جاتی ہیں، اور رسموں کے اندر، رواجوں کے اندر اور شرک کے اندر اور بدعت کے اندر وہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ آپ بتاؤ جب نماز کے لیے عورت نہیں جا سکتی تو میلوں پر جا سکتی ہے، بازاروں میں جا سکتی ہے؟ تو جتنا عورت گھر رہے گی، اگر کوئی صحیح قرآن حدیث بیان ہوتا ہے آپ جائیں، جہاں ہیں ہی جاہل عورتیں اور پتہ نہیں کیا پڑھتی ہیں کیا کرتی ہیں، اور رسمیں اور رواجات ہیں اور شرک ہے اور بدعت ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور جب ان کی تعلیم ہی یہی ہے کہ بھئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، یا پیروں سے، بزرگوں، اولیاء اللہ سے مانگ رہی ہیں، تو شرک ہو رہا ہے، اور شرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی مجلسوں میں ہی نہیں جانا چاہیے، اور ایسے شرک والا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں ہیں، مرد ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس جو اللہ نے فرمایا ہے وہ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اسی طرح عورتوں کا زیور ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گی زیور گم ہو جائیں گے، زیور چوری ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اور مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ بعض اوقات سونا پورا نہیں ہوتا نصاب، تو چاندی ہوتی ہے، کچھ روپے پیسے پڑے ہوتے ہیں، سال گزر جاتا ہے۔ اب اسی طرح خاوند کی دکان ہے، اس پر قربانی ہے، تو اسی طرح عورت کے زیور ہیں، اس پر علیحدہ قربانی ہے۔ اب عورتیں قربانی نہیں دیتی، کہتے ہیں بس گھر میں قربانی ہوگی، وہ تو خاوند کی ہوئی، خاوند کی دکان ہے، اس کی علیحدہ قربانی ہے۔ آپ کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، تو آپ پر کیا ہے بھئی؟ علیحدہ قربانی ہے۔ تو اب خاوند یہ اور بیوی بھی اپنے کوئی پیسے خاوند دیتا رہتا ہے، تو اس میں سے علیحدہ وہ بھی کر سکتی۔ تو اس طرح دین کی باتیں پوچھنی چاہیے۔ اب دوسرے کے گھروں سے نا، ہمارے گھر میں چاول آتے ہیں، سالن آتا ہے، کوئی کھیر آتی ہے، کوئی چیزیں آتی ہیں، تو ہم برتنوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سامعین، یہ پروگرام یا تو ہم واپس کر آپ دیں کی یا خدمت میں استعمال نہ کریں۔ القمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس بالمقابل الائڈ بینک نزد راجہ چوک منڈی حاصل پور ضلع بہاولپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت مولانا
سید عبدال وہاب شاہ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی ہر موضوع پر آڈیو کیسٹ اور آڈیو سیڈیز ملنے کا پتہ القمر اسلامی کیسٹ اینڈ سیڈی سینٹر بالمقابل الائٹ بینک راجہ چوک منڈی حاصل پور ضلع بہاولپور۔ رابطے کے لیے 0333 634461 0333 63 44 661۔ اور کافروں کے طور طریقوں سے، ان کی تہذیب سے ہم جو ہے نفرت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور آپ کے طریقوں کے ساتھ محبت کریں گے۔ تو دعا کریں